اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں کو، تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ سورۃ توبہ کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا: منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ سال کے یہ 12 مہینے کی جو تعداد ہے، یہ دنیا کے کسی پڑھے لکھے انسان کا، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا، کسی سپر پاور ملک کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ ہفتے میں کتنے دن ہوں گے، مہینے میں کتنے دن ہوں گے، سال میں کتنے مہینے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اور سال کے یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے بنا دیے، مقرر کر دیے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کا نظام بنایا ہے۔ زمین و آسمان کو جس دن پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ پورا نظام ہے۔ اور ان 4 مہینوں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، اور پھر 1 مہینہ یہ رجب کا ہے۔ تو یہ کل 4 مہینے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مہینہ تعظیم والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جس زمانے میں لڑنا جھگڑنا لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایک دوسرے کی جان لینا جن کا محبوب مشغلہ تھا، جس زمانے میں لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے، سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اس زمانے میں بھی یہ 4 مہینے جب آتے تو لوگ جھگڑا لڑائی کو روک دیا کرتے تھے، قتل و قتال سے رک جایا کرتے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
جب اسلام آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، اور قرآن میں آیت نازل کر کے قرآن کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان 4 مہینوں کی عزت کرو، احترام کرو، اور ان 4 مہینوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرو۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مکان کے بدلنے سے عبادت کا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے، اس کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو اپنے گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز ایک آدمی گھر میں پڑھا، اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کو اس کی ایک نماز کا جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن وہی نماز اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اب وہی ایک نماز 25 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کو اب اس ایک نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں آ کر کے پڑھا ہے 25 نماز کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ وہی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے تو پھر وہ ایک نماز 500 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہی نماز اگر وہ مسجد اقصی میں جا کر کے پڑھتا ہے تو وہ ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی ایک نماز وہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں جا کر کے پڑھتا ہے تو وہی ایک نماز ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب 50,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور پھر وہی ایک نماز اگر وہ خانہ کعبہ میں جا کر کے پڑھتا ہے تو وہ ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ نماز ایک ہے، لیکن جیسے جیسے جگہ بدلتی گئی، مکان بدلتا گیا، اس کا اجر و ثواب بڑھتا گیا اور اس کی فضیلت بڑھتی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جگہ بدلنے سے عبادت کا مقام و مرتبہ اور درجہ بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر دن میں نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن رات میں اگر کوئی تہجد کے وقت میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اب دن میں نفل نماز جو پڑھے ہیں اس نماز کے مقابلے میں تہجد کے وقت میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصلاة بعد صلاة الفریضة صلاۃ اللیل، کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل نماز آدمی دن میں پڑھے گا اس کا اجر و ثواب الگ ہوگا، اور وہی نماز اگر وہ رات میں پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ نماز وہی ہے، 2 رکعات 4 رکعات 6 رکعات یا 8 رکعات اگر دن میں پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، اور رات میں پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب یہ بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کہ ہم اور آپ نفل روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے پیر اور جمعرات کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے عربی مہینے کے 13 14 اور 15 تاریخ کو، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ چونکہ ان 3 دنوں کا روزہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر انہی دنوں میں مان لیجئے یوم عاشورہ آ جاتا ہے، محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ، یا پھر انہی دنوں میں یوم عرفہ کا وہ روزہ رکھتا ہے تو اب ان روزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام نفل روزے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو وقت بدلنے کی وجہ سے، زمان بدلنے کی وجہ سے، یا مکان بدلنے کی وجہ سے ان عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر آدمی کوئی بھی رات عبادت کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا،
لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جن 5 راتوں میں عبادت کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہے 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی راتیں، یہ 3 ہو گئے، 8، 9، 10 ذی الحجہ کی راتیں، اور چوتھے نمبر پر ہے عید الفطر کی رات، اور 5ویں نمبر پر ہے لیلۃ القدر، جن کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ 5 راتوں میں عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام راتوں سے کہیں زیادہ ہے اور بڑھ کر کے ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت تو ایک ہی ہے، لیکن جب جگہ بدلتی ہے یا جب وقت بدلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہ رات مراد ہے۔ اور قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 رات کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ اگر ان 10 راتوں میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسرے راتوں میں عبادت کرنے کے مقابلے ان 10 راتوں میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا، اس کا مقام بڑھا دیا جاتا، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں سے جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، کوئی رات کو عبادت کرتا ہے اور اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ 1 دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، دن بدلنے کے ساتھ ساتھ، رات بدلنے کے ساتھ ساتھ اور مکان بدلنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا اجر و ثواب بھی بدلتا رہتا ہے اور اس کا درجہ بھی بڑھتا رہتا ہے اور اس کی فضیلت بھی بدلتی رہتی ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہی درود شریف جمعہ کے دن پڑھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1 درود پڑھنے پر اللہ کی 70 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ دن بدلنے کی وجہ سے، وقت بدلنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے متعین کیے ہیں، سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور اللہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنا دے، عزت والا اور تعظیم والا بنا دے، تو اللہ نے بنایا۔ جس طریقے سے اللہ نے کسی انسان کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو سانولا بنایا ہے، کسی کو لمبا قد عطا کیا ہے، کسی کو چھوٹا قد عطا کیا ہے، اور پھر یہ اس دنیا میں کوئی بڑے عہدے پر رہتا ہے، کوئی اس سے چھوٹے عہدے پر رہتا ہے، کسی کے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مختلف رنگوں کے انسان کو بنایا ہے، اللہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے کو احترام والا بنا دے اور عزت والا بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو احترام والا، عزت والا اور تعظیم والا بنایا ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جس میں ابھی ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے تھیں کہ رجب کا مہینہ عام مہینوں کی طرح صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ تعظیم والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے۔
یہ عبادت والا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ دعائیں مانگنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ دعائیں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اس میں امت کو یہ سبق دیا گیا ہے، امت کو یہ بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ جیسے جیسے تم رمضان سے قریب ہوتے جاؤ ویسے ویسے تم اللہ سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگو، اور پھر جب رمضان کا مہینہ تمہیں مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بد دعا دی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رجب کے مہینے سے رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جو حرمت والا قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں 2 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے ان مہینوں کا احترام، ان مہینوں کی عزت، ان مہینوں کی تعظیم یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، یعنی نفل عبادت میں اضافہ کیا جائے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے کا اضافہ کر لیا کرتے تھے دوسرے مہینے کے مقابلے۔ جو لوگ کھیل کو جانتے ہیں، خواہ کوئی بھی کھیل ہو، تو اگر کھیل کا مقابلہ ہونے والا ہو تو کھلاڑی مقابلے سے 1-2 مہینہ پہلے سے پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ وداؤٹ پریکٹس وہ میدان میں فیلڈ میں نہیں اترتا، اور جو اترے گا وہ بہت بڑا جاہل اور بے وقوف نادان ہوگا کہ بغیر پریکٹس کے وہ میدان میں آ گیا۔ تو جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک کی تیاری رجب سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نفل روزے کا جو اہتمام ہوتا تھا عام مہینوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے آنے کے بعد اس میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور شعبان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو مکمل روزے کا ہی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو بتایا، امت کو سمجھایا، اور امت کو یہ سبق پڑھایا کہ تمہیں رمضان کی تیاری 1-2 مہینے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے۔ تیاری تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کی عبادتوں کی نہیں، رمضان کی شاپنگ کی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی سے شاپنگ کر رہے ہیں، عید کے کپڑے ابھی سے سلا رہے ہیں، عبادت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن عید منانے کا بھوت ایسا سوار ہے کہ 3 مہینہ 4 مہینے پہلے سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سماج میں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان باتوں کو ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اور اب تو شاید کوئی نہیں بچا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یوٹیوب، فیس بک، انسٹا وغیرہ ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جب سے یہ چھوٹے ریل کا بھوت آیا ہے، تب سے جب سے سوشل میڈیا شروع ہوا ہے، تب سے کچھ باتیں بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی سچائی اور حقیقت کے وہ لوگوں میں پھیل جاتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس موقع سے 1-2 مہینہ پہلے رمضان کے روزے کے تعلق سے یہ خوشخبری پھیلاتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے کی خوشخبری سب سے پہلے کسی کو دے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ کے پاس بھی اس طرح کا میسج آیا ہوگا، ہم لوگوں کے پاس بھی آتا ہے، اور گروپ وغیرہ میں تو آتا ہی رہتا ہے۔ اگر اس طرح کی خوشخبری دینے سے
مغفرت ہو جائے گی تو پھر تو آدمی موبائل لے کے بیٹھ جائے گا، صبح سے شام تک 1-2 ہزار آدمی کو خوشخبری بھیج دے گا، ہر رمضان کی چھٹی کر لے گا۔ مغفرت تو ہو ہی چکی ہے اس کی۔ جب مغفرت ہو گئی ہے تو اب عبادت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ پھر روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اس نے تو 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے ہی اپنی مغفرت کروا لی ہے لوگوں کو روزے کی خوشخبری دے کر کے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے میسج کو فارورڈ کرنے اور شیئر کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رجب کے تعلق سے یہ بات بھی بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی 1 روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ 2 روزہ رکھا تو 2 سال کا گناہ معاف، 3 رکھا تو 3 سال کا، 4 رکھا 4 سال کا، 5 رکھا 5 سال کا، 6 رکھا 6 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، اور 7 روزہ جس نے رکھ لیا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب اب رجب میں 7 روزہ رکھ لیے، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر کوئی شخص 8 روزہ رکھ لیتا ہے رجب کے مہینے میں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس طرح کی بیکار کی باتیں آپ کو واٹس ایپ وغیرہ میں یہاں سے وہاں جاتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت روزے کی بیان کی ہو۔ اب اگر رجب کے روزے کی یہ حالت ہے تو پھر رمضان کے روزے کا کیا؟ رمضان کے روزے کی بھی ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے تو بھلا رجب کے روزے کی ایسی فضیلت کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں چونکہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے، معراج کا جو سفر ہے وہ برحق ہے، حقیقت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر و مشرک ہو جائے گا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس تعلق سے مؤرخین کے درمیان، محدثین کے درمیان، مفسرین کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ سال میں بھی اختلاف ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہمارا اسی موضوع پر بیان ہوگا اور اس وقت میں پوری وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن ابھی ہم صرف آپ کو یہ بتلا دینا مناسب اور ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر کن سالوں میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ رجب میں ہوا، اور اس میں بھی مشہور یہ ہے کہ 20/7 رجب کی جو رات ہے اس رات میں ہوا۔ مشہور اور راجح قول یہ ہے۔ معراج کے سفر کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سے 15 سال تک حیات سے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے رات کے تعلق سے کوئی فضیلت بیان نہیں کیا، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک حیات سے رہے، لیکن اس رات میں صحابہ کرام نے کسی طرح کی کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے بس یہ 2 نمونے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام، اور ایسے ہی لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والے یا صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے، ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر صحابہ کرام سے اس رات میں کسی طرح کی کوئی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اب آج کل کے زمانے میں تقریباً 1450-1500 سال کے بعد اب بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور جنم لے رہے ہیں جو 20/7 تاریخ یعنی 27 رجب کی رات کو شب معراج کے نام سے مناتے ہیں، اور باضابطہ شب معراج کے نام سے الگ الگ عبادتیں ہمارے مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
20 پر 7 تاریخ کا جو رجب ہے، 20 پر 7 تاریخ کو کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1000 سال روزے کا ثواب ملے گا، جو چلتا ہے ابھی مارکیٹ میں۔ اور پھر شب معراج کے موقع سے رات میں عبادت الگ الگ طریقے سے، اتنے کل کے ساتھ اتنی رکعات پڑھنا، اتنے کل کے ساتھ اتنی رکعات پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کل اتنی بار پڑھنا، اور پھر الگ الگ ان نمازوں کی فضیلت، ان نمازوں کا اجر و ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے جس میں ایک رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی بار کل پڑھو، اتنی بار یہ سورہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو تو اس کا اجر و ثواب یہ ملے گا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ نفل عبادت آدمی اپنے طور پر جتنا چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ نفل عبادت کی خاص صورت بنا کر کے، خاص شکل بنا کر کے، حیت بنا کر کے، پھر صورتوں کو متعین کر کے عبادت کا جو رواج بن رہا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی رکعات نماز پڑھ لے اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ اتنی بار قل پڑھ لے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ دکھا دیتا۔ یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، اس طرح کی کوئی حدیث اور کوئی روایت صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں علاقائی طور پر الگ الگ علاقے میں الگ الگ جو بدعات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے بعض علاقے میں کہ کونڈے کے نام سے فاتحہ دلایا جاتا ہے، اور پھر اس کونڈے کی پوری ایک کہانی بنائی گئی ہے، ایک قصہ گڑھا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو کام کرنے کی ہے وہ یہ نماز پڑھو۔ اس طرح کے کام کرنے والے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دکھیں گے، لیکن پابندی کے ساتھ کونڈے کا فاتحہ ضرور کریں گے۔ جو کام کرنے کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر کوئی ایک عبادت مقرر کر لیتے ہیں، کوئی ایک چیز کو گڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو دین سمجھ کر کے اور اس کو جنت کی کنجی سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ صرف میں آپ کو یہ بتلانا اور سمجھانا چاہتا تھا کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 2 کام، ایک کام تو یہ کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہو پڑھیں، نفل روزے رکھ سکتے ہو رکھیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو کریں، درود شریف پڑھ سکتے ہو پڑھیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہو کریں، اور ہم خصوصی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگیں، یہ کام کرنے کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے یوں تو گناہوں سے ہمیشہ بچنا ہے، لیکن خاص مہینے میں گناہوں سے بچنا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو سڑک پر کھڑا ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے، غلط ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ آدمی آ کے یہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ ہی پی رہا ہے۔ جگہ بدلنے کی وجہ سے اب اس کے سگریٹ پینے کی قباحت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ایک آدمی سڑک پہ کھڑا کھڑا گٹکا کھا رہا ہے، ایک آدمی ہے یہاں مصلی پر بیٹھ کر کے گٹکا کھا رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو گٹکا تو ہمیشہ کھانے سے بچنا چاہیے، سگریٹ ہمیشہ پینے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر کے یہ سب کام کرے گا تو اس کی برائی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کبھی بھی کیا جائے وہ غلط ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی قباحت، اس کی مذمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں، یہ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے اجتناب اور اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے تک اللہ ہم سب کو پہنچا دے تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، بخششوں کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔